بسم الله الرحمن الرحيم وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا. درود و سلام کے بیش بہا نذرانے اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بن کر کے تشریف لائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرات گرامی قدر، معزز دوستوں اور بھائیوں، جادو اور منتر اور علاج کے تعلق سے یہ ہماری دوسری مجلس کا آغاز ہو رہا ہے، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے بلا اور ہر قسم کے فتنے اور ہر قسم کے فساد سے محفوظ رکھے. وقت چونکہ زیادہ گزر چکا ہے اور رات کے 10 بجنے والے ہیں اور ہم آپ کے انتظار میں ہم نے اتنا ٹائم لگایا ہے. بہرحال ہم چاہتے ہیں کہ بلا کسی تمہید کے اپنی بات کا آغاز کریں اور آپ کے سامنے مختصر طور پر اور کچھ باتیں رکھیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری پہلی مجلس جو ہوئی تھی اس میں ہم نے جادو کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں. آج میں کچھ مزید باتیں قرآن و سنت سے جادو کے دلائل اور جناتوں کے حاضر کرنے کا طریقہ اور کچھ اور باتیں میں ذکر کروں گا. اس کے بعد مزید تفصیلات دوسرے لیکچروں میں آپ حضرات سے سماعت کریں گے. سب سے پہلی چیز، آپ اپنے ذہن کو ماضی کی طرف لے چلیں. پچھلے لیکچر کی طرف میں نے بتلایا تھا کہ جادوگر اور جن کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے. بغیر جن کے جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے اور بغیر جن کے جادو کامیاب نہیں ہو سکتا ہے اور نہ جادوگر ہی کامیاب ہو سکتا ہے. آئیے ہم اس حقیقت کو سب سے پہلے ڈھونڈیں کہ کیا جادو کا وجود ہے یا نہیں ہے. حقیقت میں جادو موجود ہے اور جادو کا وجود ہے. جادو کا وجود ہے. جادو کا انکار کرنے والے قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں. قرآن کریم سے جادو کے وجود پر دلائل میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. اس سے پہلے جن کے وجود کے اوپر دلائل میں بیان کر چکا ہوں اور حقیقت جن اور علاج جو آپ حضرات نے لیکچر سنے ہیں. پچھلے لیکچر وہ کیسٹ نمبر 1 میں میں نے پوری تفصیل کے ساتھ جن کے وجود کے اوپر قرآن و سنت اور عقلی اور نقلی سارے دلائل میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں. ان کے دلائل کو سننے کے لیے کہ جن ہیں یا نہیں ہیں آپ حضرات پچھلی کیسٹوں کو سنیں اور دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو تسلی ہوگی. ہم جن وجود کے جادو کے وجود کے اوپر کچھ دلائل مختصر طور پر، ایک دلیل کافی ہے، 2 دلیل حدیث اور قرآن سے ہیں تو بہت سارے دلیلیں، لیکن میں ایک ہی 2 دلیل پہ اکتفا کروں گا. قرآن کریم میں اللہ وحدہ لا شریک نے جادو کے تعلق سے ارشاد فرمایا ہے: قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم السحر هذا ولا يفلح الساحرون، کہ
کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی حق تمہارے پاس آتا ہے تو تم پوچھتے ہو کہ کیا یہ جادو ہے، حالانکہ جادو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ جادو کا وجود ہے، یہ اور بات ہے، حق کے مقابلے میں جادو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ صورتیں خود اس بات کی دلیل ہیں کہ جادو کا وجود ہے۔ احادیث میں اس کی تفصیلات بہت ساری موجود ہیں، لیکن میں صرف ایک لمبی حدیث جو صحیح بخاری کے اندر آئی ہوئی ہے میں اس کے اوپر اکتفا کروں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وہ روایت مروی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل من بنی زریق یقال له لبید بن العاصم، یہ بخاری کی روایت ہے اور لمبی ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی زریق کے ایک شخص نے جادو کیا جس کا نام لبید ابن عاصم تھا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حالت ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال گزرا کرتا تھا کہ یہ کام کر چکے، فلاں کام کر چکے ہیں کہ نہیں کر چکے ہیں، اس طرح کے خیالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرتے تھے، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا ہوا ہوتا تھا، لیکن آپ کو یہ خیال گزرتا تھا یہ کام کر چکے ہیں یا نہیں کر چکے ہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کسی دن یا کسی رات کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف رکھتے تھے، آپ میرے پاس موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے دعا کر رہے تھے۔ دعا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ، اے عائشہ، مجھے احساس ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ قوت دے دی ہے جو میں نے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کیا تھا۔ میرے پاس دو فرشتے انسانی شکل میں آئے، ان میں سے ایک فرشتہ میرے سر کی طرف بیٹھ گیا اور دوسرا فرشتہ میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا، تو ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، ان دونوں فرشتوں میں سے ایک فرشتے نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ما وجع الرجل، اس آدمی کو کیا تکلیف ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی کو یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تکلیف ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ مطبوب، دوسرے نے جواب دیا کہ اس آدمی کو لبید ابن عاصم نے جادو کیا ہے، اس کے اوپر جادو کیا گیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا گیا ہے۔ پہلا کہنے لگا کہ جادو کس طرح سے ہے، کس طرح سے جادو کیا گیا ہے اور کس چیز میں جادو کیا گیا ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ کنگھی اور بالوں میں اور تر کھجور کے گودے میں، کنگھی میں اور بال میں اور تر کھجور کے گودے میں جادو کیا گیا ہے۔ تو پہلے فرشتے نے کہا کہ وہ کس جگہ ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ زروان کے کنویں میں ہے، زروان ایک مقام ہے، وہاں پہ کنواں ہے، اس کنویں میں۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر کے، جب یہ واقعہ ختم ہو گیا، یعنی گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حقیقت بتلا دی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ وہاں پر پہنچے اور آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، اس کنویں کا پانی جس میں جادو کر کے دبایا گیا تھا، اس کنویں کا پانی مہندی کے رنگ کا تھا، جسے اس کنویں میں، جیسے اس کنویں میں مہندی لگا دی گئی ہو، مہندی ملا دی گئی ہو، اس طرح کا کلر اس کنویں کے پانی کا تھا۔ اور ہاں، کنویں کے آس پاس کھجور کے جو درخت تھے ان کے سر شیطانوں کے سر کے مانند تھے، اتنا بھیانک اور اتنا خطرناک وہ باغ تھا۔ میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،